والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال صاحب القرآن صلى الله تعالى عليه وسلم: تركت فيكم واعظين: الصامت والناطق، الصامت الموت والناطق القرآن. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیس محمد چشم بر راہ سنانیس. خدا مد آفرین مصطفیٰ بس محمد حامد حمد خدا بس. مناجات اگر باید بیاں کرد ببیت ہم قناعت می تمام کرد. محمد عزم می خواہم خدا را، خدایا عزم عشق مصطفیٰ را. دیگر لبوا بکن مظہر فضول است، سخن از حاجت افزون تر فضول است. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بہت قابل قدر توحید بخشی ہے. اپنی مقدس کلام کی نسبت سے اکٹھا فرمایا ہے. ماہ مبارک
رمضان مقدس ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیاوی زندگی کے سفر میں عطا فرمایا ہے. ہمارے کئی پیارے گزشتہ رمضان المبارک میں ہماری اس دوڑ میں ہمارے ساتھ تھے، زندگی کی دوڑ میں وہ ہمارے ساتھ تھے، آج ہم سے جدا ہیں. اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آئندہ سال یہی ماہ مقدس آئے یہی لمحات آئیں، یہی مبارک گھڑیاں آئیں، رحمت بھری، بخشش بھری، عطا والی، عنایات والی یہ گھڑیاں آئیں اور ہم ہوں یا نہ ہوں یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن سب دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بار بار یہ ماہ مقدس، یہ محفلیں، تلاوتیں، یہ اکٹھ، یہ جوڑ بار بار اور بارہا مقبول کر کے، مبرور کر کے ہمیں عطا فرما. مانگ سکتے ہیں اللہ پاک سے، یہ مانگنے کا وقت ہوتا ہے. یہ جو ہماری مجلس ہے، یہ جو ہماری محفل ہے، یہ بڑی قبولیت والی محفل ہے. دیکھو مہینہ بہت اعلیٰ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس جیسا کوئی مہینہ نہیں ہے، مسجد جیسا کوئی ماحول نہیں ہے. قرآن پاک کی نسبت، اس کی تلاوت کی سماعت، اس سے بڑا عمل کوئی نہیں. تو ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں بغیر کسی تردد کے، محنت کے، مشکل کے یہ سب کچھ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے. ان مجالس میں ہمارے بڑے، ہمارے اکابر ایک ترتیب وضع کرتے ہیں اور ہمیں وہ دے کے گئے ہیں، اور جو موجود ہیں وہ ابھی بھی سرپرستی فرماتے ہیں. ان کا فرمانا یہ ہے کہ ہم قرآن شریف کی تلاوت سن لیتے ہیں، لیکن ہماری اکثریت کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں اس میں ہمیں ہمارا مالک کیا فرماتا ہے. دیکھو قرآن شریف میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں. ایک پڑھنے والا ایسا ہے جس نے قرآن شریف میں سے امت کے لیے 12,000 مسئلے نکال کے محفوظ کر کے امت کو دے دیے. کیسا قرآن پڑھا ہے. ہم ایک مسئلہ نہیں سمجھ رہے ہوتے، اور ایک ہمارا بڑا ایسا گزرا ہے جس نے 18,000 بڑے مسئلے قرآن شریف سے نکال کے امت کو عطا کر دیا. پھر ایک ہستی ایسی گزری ہے جس نے 70 سے 80,000 کے لگ بھگ مسائل و احکام قرآن شریف سے نکالے اور ان کو محفوظ کیا، اور محفوظ کر کے ہمارے سپرد کر کے چلے گئے. ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں. حضرت نے مولانا قاری ڈاکٹر انور علی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اس سال بھی قرآن شریف الحمد شریف سے شروع کیا اور ناس تک آج مکمل کیا. اللہ پاک قبول فرمائے. اور مجھ سے قبل ہمارے بھائی حضرت مولانا ڈاکٹر
شاید طبیل صاحب دعوت فیوض و ملالیہ بڑا پرمغز بیان فرما رہے تھے اور بعض اور نصیحت کے لہجے میں سمجھا رہے تھے. تو دیکھیں اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا قرآن شریف سے تعلق قائم ہو جائے. یہ جو گفتگو ہے نا ختم قرآن شریف پہ، اس میں مقصد کیا ہے؟ ہمارا قرآن شریف کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے ساتھ، اللہ پاک کے دین کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ، اللہ کے راستے کے ساتھ ہمارا ایک مستقل تعلق قائم ہو جائے. ایک بڑے امام گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن شریف میں روزے کا مسئلہ پڑھا. اللہ پاک نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، مجھے آپ کو. دیکھو جس نے بھی کلمہ طیبہ پڑھا ہے، دل سے مانا ہے، وہ مومن ہے، مسلمان. ظاہری طور پہ وہ مسلمان ہے، دلی طور پہ وہ مومن ہے. مومن اور مسلمان. اب اللہ پاک ہم سے خطاب فرما رہے ہیں. انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ رب العالمین انسان کی سمجھ کی معیار پہ اتر کے فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، میں اللہ تم سے بات کر رہا ہوں. میں اللہ جل جلالہ تم سے خطاب کر رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا. آئمین فرماتے ہیں اگر اللہ پاک اپنے معیار کے مطابق گفتگو فرماتے تو پھر صرف پیغمبروں اور رسولوں کو بات سمجھ میں آتی یا پھر اللہ کے ولیوں کو بات سمجھ میں آتی. عام انسان کو کوئی بات سمجھ ہی نہ آ سکتی. اس کی کلام، اس کا انداز بیان اتنا اعلیٰ، عرفہ اور بلند ہے، انسانی سمجھ اس کے مقابلے میں بہت محدود، بہت چھوٹی اور بہت نیچی ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے عام انسان کی سمجھ کے مطابق قرآن شریف اتارا. اب مجھے، آپ کو، ہر مسلمان کو اللہ پاک خطاب کرتے ہیں، اے ایمان والے، تم نے کلمہ پڑھا ہے، میری توحید کا دم بھرا ہے، میرے آخری پیغمبر کی ختم نبوت کا اقرار کیا ہے، میں اللہ تجھ سے بات کرتا ہوں، تجھے حکم دیتا ہوں. تو وہ فرماتے ہیں آگے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اتنی بات سمجھ لیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. اس سے آگے عام مسلمان کی سمجھ ختم. ساری زندگی گزر جاتی ہے، سورۃ الفاتحہ کا معنی نہیں آتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب معلوم نہیں ہوتا. نماز پڑھنے والوں کو التحیات للہ والصلوات والطیبات کا مطلب نہیں آتا. باقی بہت کچھ آتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہت کچھ آتا ہے. یہ سیل فون میں سے، اسمارٹ فون میں سے اتنا کچھ نکال لیتے ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں. لیکن نہیں آتا تو نماز جنازہ کا مطلب نہیں پتا. فرض نماز میں جو پڑھ رہے ہیں اس کے معنی و مطالب کا نہیں پتا. اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والے، میں تجھ سے بات کرتا ہوں، تجھے حکم دیتا ہوں اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے سے. نہیں پتا کہ کیا فرمایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے فکر بھی کوئی نہیں، پرواہ بھی نہیں ہے. بھائی قرآن یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم اپنے رب سے جڑو، اور جڑنے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے رب کی بات کو سمجھو. تو سیکھنے کی ضرورت ہے نا یا نہیں؟
سارے ارادہ کریں کہ ہم اللہ کا قرآن سیکھیں گے. یہ بڑا عجیب وقت، جو ٹائم گزر رہا ہے عجیب وقت ہے. میں ابھی دوستوں سے گزشتہ دنوں شروع رمضان سے یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھو کہ فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اب جو فتنے ہیں وہ دین کی شکل میں آ رہے ہیں. ایک فتنہ فتنے کی شکل میں آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، اور ایک فتنہ جو ہے وہ دین کے لباس میں آتا ہے، دین کی شکل بنا کے آتا ہے. حق راب سجودے و نبی راب درودے، وہ اللہ کو سجدے کرتے ہوئے آتا ہے، وہ نبی علیہ السلام پہ درود پڑھتے ہوئے آتا ہے کہ گمان ہی نہ ہو کہ یہ فتنہ ہے. اور پہچان نہیں ہوتی اس لیے کہ ہمیں دین کا، قرآن کا، ہمارے جو بنیادی احکام ہیں اور ہمارے جو بنیادی دلائل ہیں ان کا ہمیں نہیں پتا. ایک رونا رو رہے ہوتے ہیں، اس میں سے 2 اور نکل آتے ہیں. 20 تراویح ہمیشہ سے پڑھتے ہیں یا نہیں؟ کتنے تراویح پڑھتے ہیں؟ 20. ٹھیک ہے، کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ اس پہ صحابہ کرام کا اجماع ہے. سمجھ رہے بات؟ اجماع ہماری دلیل ہے، اور صحابہ کرام کا اجماع جس بات پر وہ جمع ہو گئے کہ یہ ٹھیک ہے. پھر خلفائے راشدین کے دور کا اجماع، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کام کرے وہ اس طرح جیسے میں محمد الرسول اللہ وہ کام کر گیا ہوں. صحابہ کرام جس پہ جمع ہو جائیں، فیصلہ کر لیں، اب اس میں کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ نبی علیہ السلام کو جتنا صحابہ کرام نے سمجھا ہے کوئی اور سمجھ سکتا ہے؟ ہم تک جو قرآن پہنچا ہے یہ صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا ہے. ہم تک جو حدیث پہنچی ہے وہ صحابہ کرام کے ذریعے پہنچی ہے. ہم تک جو اللہ پاک کا پورا دین پہنچا ہے یہ صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا ہے. اور پھر صحابہ کرام میں سے 4 بڑے ہیں جن کو خلفائے راشدین کہتے ہیں، اور وہ حق پر تھے، اور جو ان کے راستے پہ ہے وہ حق پر ہے. جو ان سے ہٹ جائے گا وہ حق سے ہٹ جائے گا، وہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا. صراط الذین انعمت علیہم، انبیاء کرام کے بعد جو انعام یافتہ سب سے بڑا طبقہ ہے وہ صحابہ کرام کا ہے. اور صحابہ کرام میں سے جو 4 ہیں ان کا کوئی ثانی نہیں، ابو بکر و عمر، عثمان و علی. اب اس میں اجماع ہے. ایک فتنہ یہ اٹھا جی کہ 12 تراویح پڑھے، تو علماء نے محاسبہ کیا کہ کیسے پڑھے. جب خلفائے راشدین کے دور میں صحابہ کرام کا 20 رکعت پہ اجماع ہو گیا ہے تو ہم اس کو کیسے توڑ سکتے ہیں؟ یا تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم ان سے زیادہ سمجھتے ہیں. ہم قرآن کو، حضور علیہ السلام کی سیرت پاک کو، حضور علیہ السلام کے طریقے کو ان سے زیادہ سمجھتے ہیں. یا تو یہ ثابت کرنا پڑے گا. ہم میں سے کون ثابت کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ جب یہ ثابت نہیں کر سکتے تو ان کے اجماع کو کیسے توڑیں؟ گنہگار ہوں گے، مجرم ہو جائیں گے. صحابہ کا بھی دل توڑ دیں گے. جس نے صحابہ کا دل توڑا اس نے نبی علیہ السلام کا دل توڑا، اور جس نے حضور کا دل توڑ دیا ہے وہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا، وہ اللہ سے دور ہو سکتا ہے، قریب نہیں ہو سکتا. تو 12 کا رونا رو رہے تھے تو 8 والوں نکل آئے. 8 والوں کا رونا رو رہے تھے تو عورتوں کی جماعت نکل آئی. تراویح کی عورتوں کی جماعتیں شروع ہو گئی. اور یہ ترتیب وہ لوگ دے رہے ہیں جنہوں نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے کہ ہم قرآن پڑھانے والے ہیں،
اور نسب ان کا کوئی نہیں ہے۔ دین جس سے سیکھا جائے اس کا نسب ہونا ضروری ہے۔ اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ یہ کہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میرا باپ کون ہے، کتنا بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ پاکستان میں تو اللہ کا فضل ہے، ایسا بندہ نہیں ملے گا۔ مل جائے گا؟ نہیں ملے گا۔ ہمارا ایک دوست ہے دین کا، مجھ سے اس کا تعلق رہا ہے، بہت مدت رہا ہے۔ اس کی بیٹی بیرون ملک پڑھنے کے لیے گئی، وہاں سے ایک لڑکا ساتھ لائی اور مجھے کہا آپ نکاح پڑھائیں۔ میں نکاح کے لیے گیا تو اس سے میں نے پوچھا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوا ہوں۔ اب ظاہر ہے ہم نکاح پڑھتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا میرا باپ کون ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ میرا باپ کون ہے۔ اور اکثریت ایسی ہے کہ باپ کا نہیں پتا۔ اب میرے لیے تو بڑا تعجب تھا، اس کے لیے معمولی بات تھی۔ تو میں نے کہا پھر آپ کا یہ پیپر ورک یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس نے کہا مدر نیم کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے معلوم کیا کہ اب کیا کریں، ہم تو باپ کا نام لکھتے ہیں اور قیامت والے دن بھی باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ ایک بات مشہور کی گئی ہے نا کہ قیامت والے دن ماں کے نام سے پکارا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ تو جس کو باپ کا نہیں پتا وہ کیا ہے؟ بے نسلہ ہے۔ تو پھر ماں کا نام لکھ دیا، چلو جو کاغذات ہیں ادھر رجسٹریشن کر لیں۔ میں نے پوچھا تو کہا جی لکھ دیں آپ۔ میں نے لکھ، جب یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، پھر میں نے کلمہ پڑھایا اسے، اس نے پڑھا کلمہ، نکاح پڑھ دیا۔ ابھی دین کے حوالے سے ایسے ہیں جن کا باپ کوئی نہیں۔ یہ علماء کرام تشریف فرمائے نا، ان سے پوچھو کہ آپ نے دین کس سے پڑھا ہے، یہ آپ کو بتائیں گے فلاں چیز فلاں سے پڑھی۔ پھر پورا سلسلہ نسب موجود ہوتا ہے جو نبی علیہ السلام تک جاتا ہے، یہ سند ہوتی ہے۔ اصل سند کیا ہے؟ یہ ہوتی ہے۔ اور ہم لوگ اپنے بڑوں کے پابند ہوتے ہیں، جو ترتیب ان کی ہوتی ہے بس اس ترتیب کو لے کے چلتے ہیں، اور ان کی ترتیب بالکل خیر والی ہوتی ہے۔ اصل تشریح ہوتی ہے قرآن شریف کی، حدیث پاک۔ ابھی ایسے لوگ آ گئے ہیں جن کا کوئی نسب نہیں ہے، اساتذہ کی ترتیب کوئی ان کے پاس نہیں ہے، کس سے پڑھا ہے، کس سے اجازت ہوئی ہے، کیا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ تو ایسوں سے کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ بظاہر شربت پیش کر رہے ہیں اور تاثیراً وہ زہر ہے۔ شکل کیا ہے؟ شربت کی۔ رنگ کیا ہے؟ شربت کا۔ اور ذائقہ بھی بظاہر اس طرح محسوس ہوگا، ہر ایک کو تو سمجھ نہیں آتی نا، ذائقہ بھی شربت کا، لیکن اس کا جو اثر ہے وہ شربت والا نہیں، اثر کیا ہے؟ زہر والا ہے۔ اب انہوں نے عورتوں سے کہا کہ تم بھی جماعت کراؤ، تراویح کی جماعت کراؤ۔ بھائی ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھتی ہے وہ مسجد کی نماز سے اس کے لیے بہتر ہے، اور جو اپنے گھر کے برآمدے میں پڑھتی ہے وہ صحن والی نماز سے بہتر ہے، اور جو اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھتی ہے وہ برآمدے والی نماز سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بارے میں یہ بات فرمائی ہے، اور جب آپ نے فرمایا تو محدثین فرماتے ہیں کہ
بہتر تو سب سے بہترین نماز گھر کے کمرے کی، کس کے لیے؟ اور ہم نے تو یہ دین سیکھا ہے، عورت کو گھر سے نکلنے کی ضرورت ہی نہیں، اور پھر تراویح میں رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلے یہ اور منع ہے۔ اللہ پاک نے فرض نماز ذمہ نہیں کی، جماعت کی، جمعے کی جماعت ان پہ فرض نہیں کی، عید کی نماز ان پہ ضروری نہیں کی، تو تراویح کی سنت نماز کیسے جماعت ہو گئی؟ یہ فتنے ہیں۔ دین کس سے سیکھے؟ سند والے علماء سے، جن کے پس منظر میں ایک سلسلہ موجود ہوتا ہے علماء کرام اکابرین کا، اور ابھی بھی بڑے اکابر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اگر کوئی مسئلہ آ گیا اس میں فیصلہ سنا دیں، سر تسلیم خم ہوتا ہے ہم سب کو۔ سمجھ آئی بات؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو میں اللہ تم سے بات کرتا ہوں، میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہوں۔ تو وہ امام تفسیر فرماتے ہیں ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد جو اللہ پاک فرما رہے ہیں وہ اس کو سمجھ میں آئے۔ فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا، لازم کر دیا گیا۔ اب جیسے ڈاکٹر شاہد امین صاحب بیان فرما رہے تھے کہ روزہ کس کو کہتے ہیں، تو ایک ہے روزے کی ظاہر شکل، اس میں نیت ضروری ہے کہ یہ کام میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ نیت کا یہی مطلب ہے، یہ جو میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور ازدواجی تعلق سے روک رہا ہوں، یہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے، یہ نیت ہے۔ اور پھر اس کی ٹائمنگ ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک، طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک، یہ کس نے وقت مقرر کیا ہے؟ اللہ پاک نے اپنی مقدس کلام میں بتایا ہے۔ اب یہ دورانیہ بھی ہم پہ لازم ہے، اور یہ عمل کس کے لیے ہے؟ اللہ پاک کے لیے۔ اور یہ عمل ہے کیا؟ کھانے پینے ازدواجی تعلق سے روکنا نیت کے ساتھ، اور کب سے کب تک؟ طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک۔ الامساک عن الاکل والشرب والجماع من الفجر الى المغرب مع النیہ۔ یہ کیا بن گیا؟ شکل بن گئی، یہ شکل ہے۔ اب ایک جسم بنا لیا، جسم، لیکن جسم کافی نہیں ہوتا، جسم کے لیے روح ہوگی تو جسم کام کا ہے، اور اگر جسم میں روح نہیں تو پھر جسم دفنانے کا ہے۔ ایسے ہی ہے یا نہیں؟ جس جسم میں سے روح نکل جائے وہ جسم گھر میں رکھنے کے قابل ہے؟ اس کے لیے گڑھا کھودتے ہیں، قبر، جس کو میں اور آپ بھولے ہوئے۔ سچی بات یہ ہے کہ بھولے ہوئے، اور اس سے سچی بات یہ ہے کہ مرنے والے ہیں، اور یقیناً مرنے والے ہیں۔ اور اس سے بھی سچی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ کب مرنے والے ہیں۔ اب جو اس کی روح ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی اس کی روح ہے، صیام اس کا جسم ہے، تقوی اس کی روح ہے۔ اور وہ فرماتے
فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تقویٰ کا جو اصل مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں تقویٰ ایک اندر کی کیفیت کا نام ہے، دل کی حالت کا نام ہے۔ لغوی طور پہ تو ہم مانا کرتے ہیں نا کہ گناہوں سے بچنے کو تقویٰ کہتے ہیں اور نیکی کو اختیار کرنا، گناہوں سے بچنا اور نیکی کو اختیار کرنا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے دل کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، یہ ایک باطنی کیفیت کا نام ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں تمہیں سمجھاؤں، تقویٰ دراصل دل کو اللہ سے جوڑنے کا نام ہے، اور دل اللہ سے تب جڑتا ہے کہ جب دنیا کی لذتوں سے یہ بدن منہ پھیرے۔ اب بڑے عجیب عجیب اعتراضات کرنے والے ہیں نا، میرے روبرو بیٹھ کے کچھ لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں، ہمیں عجیب لوگوں سے واسطہ بھی پڑتا ہے۔ اب ایک مفسر بنا ہوا ہے، اس نے کہا کہ پورے مہینے کے روزے تو فرض ہی نہیں ہوئے، اور اس کو اب الیکٹرانک میڈیا پہ بہت زیادہ لایا جا رہا ہے، اور نام کے ساتھ حافظ لگا ہوا ہے، اور ہے کہتا ہے میں محقق قرآن ہوں، محقق حدیث ہوں۔ کہتا ہے قرآن شریف میں آیا ایام معدودات، ایام معدودات کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نیند آ رہی ہے؟ لگتا ہے نیند آ رہی ہے۔ درود شریف پڑھیں محبت کے ساتھ۔ اب کچھ ساتھی تھے، انہوں نے کہا جی آپ یہ سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہمارا تو دماغ اس نے خراب کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ معدودات جو لمبی طے کے ساتھ ہے، یہ تو اس جمع کے لیے آتا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ تعداد 9 ہو سکتی ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے، جمع قلت ہے۔ یہ 3 سے 9 ہو تو انہیں معدودات تائے طویلہ کے ساتھ یہ صیغہ آتا ہے۔ تو یہ تو مہینہ تو 29 دن کا ہے یا 30 دن کا ہے، چاند کا جو مہینہ ہے وہ کتنے دنوں کا ہوگا؟ یا ایک کم 30 یا پورے 30، نہ 28 نہ 31، بس ان دونوں میں سے ہو سکتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں تو روزے فرض ہی نہیں کیے، مہینے کے روزے تو فرض ہی نہیں کیے، یہ تو کم سے کم 3 دن ہیں اور زیادہ سے زیادہ 9 دن ہیں، باقی بات تو اپنی طرف سے بنائی گئی ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ شروع میں جو مسلمانوں پہ روزے فرض ہوئے ہیں وہ 3 روزے تھے ایام 20 کے، ہر چاند کی 13، 14 اور 15، اور حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں یوم عاشور کا روزہ بھی فرض ہوا تھا، یعنی 10 محرم کا، یہ شروع میں۔ پھر رمضان شریف کا حکم دوسرے سال آیا تو یہ حکم ختم ہو گیا، فَلْيَصُمْهُ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تم میں سے جو بھی حاضر ہو اس مہینے میں، کون سا مہینہ؟ شہر رمضان، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے، 29 دن ہو تو 29 روزے رکھے، 30 ہو تو 30 کے روزے رکھے، یہ حکم ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ مولویوں نے اپنی طرف سے بنایا، اب اس کے فالورز کی بھی ایک بڑی تعداد ہو گئی ہے۔ اللہ، ہمارے لاہور کے ایک عالم ہیں، وہ کہتے ہیں ایسے حالات بن چکے ہیں کہ چوک میں وہ اپنے
گھر کے قریب جو چوک ہے اس کا نام لے کے کہتے ہیں ریگل چوک میں اگر ایک بندہ صبح آ کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں اللہ ہوں، نعوذ باللہ، تو ہم مسلمانوں کے حالات یہ ہیں کہ شام تک بہت سارے لوگ اس کو ماننے والے آ جائیں گے، ہاں تو ہی اللہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن سے تعلق ختم ہو، دین سے تعلق ختم ہو۔ تو جو روزہ ہے اس پر ایک اعتراض کرنے والے نے یوں کہا سامنے بیٹھ کے کہ یہ جو صبح سے شام تک اللہ بھوکا پیاسا رکھتا ہے، کیا اللہ کے پاس رزق میں کمی ہو گئی ہے؟ نعوذ باللہ۔ ہے مسلمان کی اولاد ہے، کہتے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور پھر گرمی کے سخت روزے اور مسلسل 30 روزے، یہ کیسا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خزانوں کا یہ عالم ہے کہ ساری انسانیت، سارے جنات ایک میدان میں جمع ہو جائیں، ہر کوئی اپنے مطالبات پیش کرتا چلا جائے، اللہ پاک اس کو عطا فرماتے چلے جائیں، سب کے مطالبات پورے ہو جائیں۔ ایک بندے کے خیالات کدھر ہوتے ہیں؟ چاند اتار کے لے آؤ اور سورج میرے قدموں میں رکھ دو، اور یہ زمین چاندی کی بنا دو، پہاڑ سونے کے بنا دو، یہ میرے راستے کے جتنے پتھر ہیں یہ جواہرات بنا دو، جو مانگے مانگتا جائے، اللہ پاک دیتے جائے، سارے جنوں انس ایک میدان میں اکٹھے ہوں، کائنات کی سب سے سچی، سب سے سچی زبان نے فرمایا اب مانگنا ختم ہو جائے، جو جو کچھ مانگ سکتے تھے سب کچھ اللہ دے دے۔ یہ کس نے فرمایا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ اب فرمایا جائے اور مانگ، ہم ادا کرتے ہیں ماہر کا کرم ہے، مانگ اور مانگ۔ پورے انسانوں میں سے، پورے جنوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو کہے کہ اور کچھ مانگ سکتا ہوں۔ سب عرض کریں مولا کریم جو جو کچھ مانگ سکتے تھے مانگا، آپ نے عطا کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر میں سے ایک بوند نکالنے سے جو سمندر میں کمی آ سکتی ہے، اتنی بھی کمی اللہ کے خزانے میں نہیں آتی۔ اللہ سے مانگنا آ جائے تو در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی، اللہ سے مانگنا نہیں آتا، اس لیے IMF سے مانگتے ہیں، اللہ کے غیر سے مانگتے ہیں، سود مانگتے ہیں، سود بھی بھیک میں مانگ رہے ہیں۔ اس سے زیادہ مسلمان کتنا گرے گا؟ اور پرواہ کوئی نہیں۔ بس دنیا آ جائے، جس رنگ میں بھی آتی ہے آئے، اس میں کمی نہ ہو، اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کیسا تعلق ہے ہمارا قرآن شریف سے؟ یہ کیسے روزے ہیں؟ یہ کیسا قیام اللیل ہے؟ یہ کیسی تہجدیں ہیں ہماری؟ یہ کیسی تسبیحات ہیں ہماری؟ قرآن تو کوئی اور بات کر رہا ہے۔ فرمایا میں تمہیں سمجھاتا ہوں، روزے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دل اللہ سے جڑ جائے۔ یہ جو بھوک اور پیاس اور احتیاط کی کیفیت سے اللہ پاک گزارتے ہیں، یہ تربیت ہے۔ وہ فرماتے ہیں تربیت یہ ہے کہ جب تک تم دنیا سے دل کو موڑو گے نہیں، یہ دل اللہ سے جڑ نہیں سکتا۔ اور اللہ والے وہ ہوتے ہیں جنہیں دنیا اپنی اصل شکل میں دکھائی دیتی ہے،
چمکدار ہو جائے لیکن انہیں وہ اصل شکل میں دکھائی دیتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جس طرح ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں نا تو اس پہ پاگل ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل دنیا سے لگا ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے 3 احتیاطیں سمجھائیں. ایک، اپنی نیت کو اللہ کے لیے خاص کرو. دوسرا، اللہ کے بتائے ہوئے وقت کے پابند ہو جاؤ. تیسرا، بھوک پیاس اور جنسی تعلق سے دور رہ کر وقت گزارو. دیکھنے والی نظر ہے کسی اللہ والے کی، کسی امام دین کی. وہ فرماتے ہیں 3 سلیقے دیے ہیں. اپنی نیت کو اللہ کے لیے خاص کرو. خاص اگر میں روزہ رکھ رہا ہوں، یا اللہ میں صرف تجھے راضی کرنے کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں. اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں، یا اللہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. اگر میں حج عمرہ کر رہا ہوں، یا اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اگر میں صدقہ خیرات کر رہا ہوں، یا اللہ صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اگر میں مسجد کی خدمت کر رہا ہوں، یا اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اگر میں دیندار لوگوں کو دینی علمی مراکز کی خدمت کر رہا ہوں، دینی تربیتی مراکز کی خدمت کر رہا ہوں، دین سے جڑے ہوئے طبقے کی خدمت کر رہا ہوں، تو یا اللہ میں صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اس میں دنیا کا مال کمانا مقصود نہیں، نام کمانا مقصود نہیں، دنیا کی شہرت مقصد نہیں. نیت کو ٹھیک کرنا. روزہ نیت کے بغیر نہیں ہوتا یا ہو جاتا ہے؟ سمجھتے ہیں نا مسئلہ؟ نیت کے بغیر روزہ ہوتا ہے نہیں. تو نیت کو ٹھیک کرنا. اور ٹھیک نیت کون سی ہے؟ صرف اللہ کے لیے. پھر دین کا جو پیمانہ ہے اس پہ پابند رہنا. جیسے صبح صادق سے غروب آفتاب. کوئی کہے میں 12 بجے تک روزہ رکھتا ہوں دن کے، روزہ ہو جائے گا. کوئی کہے میں عصر تک رکھتا ہوں، ہو جائے گا. کوئی کہے میں غروب سے 2 منٹ پہلے روزہ ختم کرتا ہوں، ہو جائے گا. نہیں. جو اللہ پاک نے قانون بنا دیا ہے، پیمانہ مقرر کیا ہے، اوقات کا، تعداد کا، گنتی بتائی ہے، منٹوں کی، گھنٹوں کی، دنوں کی، لمحوں کی، رکعتوں کی، جو کچھ بتا دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام سے ہمیں جو پہنچ گیا ہے اس کا پابند ہونا. اور پھر دنیا میں زیادہ لذت کھانے پینے اور جنسی تعلق کی، اس سے اپنے آپ کو روکو. پھر تمہارا دل تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا. اور پھر دھیرے دھیرے ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ یہ جو دل ہے نا یہ دنیا سے منہ پھیرے گا اور اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جائے گا. اور اس کی کیفیات تمہارے اوپر آئے گی. اگر کوئی حکم ٹوٹے گا تو تمہیں تکلیف شروع ہو جائے گی. ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ چائے کی ایک پیالی ٹوٹنے پر جتنا ہمیں دکھ ہوتا ہے، ایک نماز، فرض نماز چھوٹنے پر اتنا بھی دکھ نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ یہ پیالی جو ہے یہ دنیا کی چیز ہے. یہ 50-60 روپے 100 روپے کی پیالی ہے. 100 روپے کی اہمیت ہے، 10 روپے کی اہمیت ہے، لیکن اللہ کے حکم کی اہمیت دل میں نہیں. نماز چھوٹ جائے تکلیف نہیں ہے، لیکن پیالی ٹوٹ جائے تو سب کو گھر میں گالیاں دینا بابا شروع کر دے گا. کیوں؟ دنیا سے دل لگا ہوا ہے، اللہ سے دل ہٹا ہوا ہے. کیفیت جب دل بدلتا ہے پھر ان چیزوں کے نقصان پہ دل کو تکلیف نہیں ہوتی.
چیز ہاتھ میں آئی چلی گئی مایوس نہیں ہوا، لیکن ایک فرض نماز اگر چھوٹ گئی تو تڑپ جائے گا، ایک روزے کی بے قدری ہو گئی تو بے چین ہو جائے گا، رات کا قیام چھوٹ جائے گا تو بے چین ہوگا۔ یہ نشانی ہے کہ دل دنیا سے ہٹ کے اللہ سے جڑ گیا ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ اس روزے سے تمہیں یہ 3 تربیتیں ملیں، اور ان 3 تربیتوں کی بنیاد پر تمہارا دل جو دنیا کی محبت میں گٹر بن کے ابل رہا تھا، اب اللہ پاک کی محبت پا کے گلشن بن کے مہکنے لگ جائے۔ تو یہ باتیں کہاں سے سمجھ میں آئیں گی؟ جب ہم قرآن شریف سے اپنا تعلق قائم کریں گے۔ قرآن کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہم کچھ اور کر رہے ہیں۔ اب ذوق ہی ختم ہو گیا، یہ ذوق بنانا پڑتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کرے مجھے اصلاح نصیب ہو جائے، آپ سے زیادہ ضرورت مند میں زیادہ ہوں، سچی بات ہے۔ وہ ہم حرم میں تھے، حج کا موقع تھا، تو میرے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ تو جب ہم جانے لگے تو پاکستان سے، تو وہ کہنے لگے کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ فرمائیں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہاں پہ جو ہے نا میرا جوڑ رہے گا، ہم اکٹھے رہیں گے۔ میں نے ویسے گپ ماری، میں نے کہا حاجی صاحب کے لیے جا رہے ہو اور تازہ داڑھی منڈوا کے آئے ہوئے ہو، میرا بے تکلفی ہوگی، ویسے کسی کو کہو تو خفا ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے جانا بھی پہلے مدینہ طیبہ ہے، اور مدینہ طیبہ کے ایک بڑے بزرگ نے یہ فرمایا تھا کہ میں جب حضور کے روزے پہ جاتا ہوں تو سلام پیش کرتے ہیں، تو جن مسلمانوں کی داڑھی سنت کے مطابق نہیں ہوتی تو نبی علیہ السلام ان سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور وہ اتنا بڑا آدمی گزرا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حضور کے روزے پہ حضور علیہ السلام کے حوالے سے وہ اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتا، بہت بڑا آدمی گزرا ہے۔ تو روزے پاک میں جائیں گے تو یہ چہرہ تو نبی علیہ السلام دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ کہا اچھا یہ بات ہے؟ میں نے کہا بالکل یہ بات ہے۔ کہتے ہیں چلے پھر ہاتھ ملائیں۔ ہاتھ ملایا، کہتا ہے آج کے بعد میں داڑھی کو نہیں چھوڑوں۔ میں بڑا خوش ہو گیا، میں نے کہا ہو سکتا ہے اس بندے کے اس عمل کی وجہ سے اللہ مجھے معاف کر دے۔ دیکھو معافی اسی طرح ہوگی، مجھے پتا ہے نا میں کیا ہوں، ایسا کوئی کام ہو گیا تو اس کی وجہ سے اللہ مجھے معاف کر دیں گے۔ جا تو نے میرے محبوب کی سنت کے لیے ذرا سخت بات کی تھی اور اس بندے نے قبول کر لی، اس کا مطلب یہ ہے اس کے اندر دل میں حضور کی محبت موجود تھی نا۔ اس نے کہا اچھا میں پھر آئندہ نہیں چھیڑوں گا۔ میں نے کہا پھر دوسرا سلام کر دیں، اکٹھے رہیں گے، جیسے آپ کہو گے ویسے کریں۔ آج ہو گیا، ہم مطاف میں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے کہنے لگے میں دیکھ کے قرآن شریف نہیں پڑھ سکتا۔ ایک تعلیمی ادارے کا دوسرے درجے کا بڑا ہے، دوسرے درجے کا، اور کہتا ہے میں قرآن شریف دیکھ کے بھی تو مجھے تو جھٹکا لگا، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی پڑھ لیں، ابھی پڑھنا شروع کر دیں۔ کہتے ہیں چلے تازہ وضو کرتے ہیں تو کعبہ شریف کے سامنے آپ مجھے سبق شروع کر دیں۔ کہ ٹھیک ہے، وہاں بیٹھ کے سبق شروع کر دیا، الف با تا سا شروع کر دیا۔ وہ بندہ ہمارے درس کے حلقے میں روزانہ ایک رکوع کا خود بعد میں ترجمہ کرتا ہے، ایک رکوع کا، میں خود حیران ہو گیا، بوڑھا آدمی ہے، اس عمر میں چند مہینوں میں سیکھ کے ایک رکوع روزانہ ترجمہ کرتا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے قاری صاحب ہیں، ان کے بعد کے ہیں، یہ سینئر لوگ ہیں، ساتھی ہیں ہمارے، تو وہ قرآن شریف
پڑھتے ہیں تو میں ان کے پیچھے تراویح پڑھتا ہوں اور میں ہر آیت سے آیت اور مفہوم اور معنی کے ساتھ چل رہا ہوں. 60 سال تک قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آیا اور چند مہینوں میں سیکھ کے پھر کچھ عرصہ گزرا تو تراویح میں کیا کہتے ہیں کہ میں آیت بآیت ساتھ چل رہا ہوتا ہوں. اس میں یہ فرمایا اللہ پاک نے, اس میں یہ فرمایا, اس میں یہ فرمایا. مزہ آیا یا نہیں آیا؟ اللہ انہیں سلامت رکھے اور ان کے ذوق کو بھی اللہ سلامت رکھے. ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ادھر, ہمارے ساتھی جو تشریف لائے ہیں ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں. پھر میں ان کی مثال دوستوں کو دیتا تھا کہ اگر یہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. حکیم حاجی اختر صاحب بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں, کراچی میں مقیم تھے. وہ فرماتے تھے کہ ایک لفظ سیکھو, ایک قرآن شریف کا ایک لفظ, جیسے الحمد, بس. کسی بھی عالم کے پاس چلے جاؤ وہ آپ سے فی نہیں مانگے گا, مانگے گا. میرے والد صاحب نے مجھے ایک مرتبہ بٹھا کے کہا تھا کہ تم جتنا بھی کام ہو سکتا ہے کاروبار کے پیچھے نہ دوڑو, پیسوں کے پیچھے نہ دوڑو, جتنا ہو سکتا ہے تھوڑا تھوڑا کرتے رہو اور کبھی بھی معاوضے کا نہ سوچنا. اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اللہ پاک تمہیں کبھی کمی نہیں کریں گے. اس بات کو کہے ہوئے آج 38 سال گزر گئے, یعنی 40 سال سمجھ. واقعی یہ بات بڑی درست ہے. جتنے علماء ہیں, آپ قاری صاحب کے پاس تشریف لائیں, یہ آپ سے پیسے مانگتے ہیں کہ میں آپ کو یہ لفظ پڑھاؤں گا, قرآن پڑھاؤں گا, آپ سے اتنی فی چارج کروں گا, ایسا ہے؟ یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, انہوں نے درس قرآن کا ایک بڑا سلسلہ قائم کیا تھا اور مجھے بھی اس میں شامل کیا تھا, تو میں حیران ہو گیا تھا دیکھ. تو انہوں نے کون سا معاوضہ دیا؟ ابھی بھی آپ کسی بھی دین کے قاری عالم صاحب کے پاس چلے جائیں اور کہیں مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں, وہ باغ ہو جائے گا. ہماری تربیت ہی ایسی ہے کہ اس کام کے بدلے میں ہم دنیا پہ نظر نہیں رکھیں گے انشاءاللہ. تو ایک لفظ کہتے ہیں روز سیکھو تو مہینے میں کتنے ہو جائیں گے؟ 2 مہینوں میں 60 اور 90 دن میں 3 مہینوں میں. اور وہ فرماتے تھے کہ 90 الفاظ کسی عالم سے اگر آپ نے سیکھ لیے ہیں, آپ یہ سمجھو کہ آپ نے قرآن شریف کا لہجہ سیکھا. آپ کو پتہ لگنے لگ جائے گا کہ قرآن شریف میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے. آپ جب قرآن پڑھیں گے, سنیں گے, تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اور اگر 1 سال پڑھو گے, فرماتے ہیں میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اللہ پاک تمہارے لیے اپنے راستے کھول دیں گے. جو اللہ پاک سے تعلق کے راستے ہیں وہ اللہ پاک تمہارے لیے کھول دیں گے. تو یہ جو ہماری نشست ہوتی ہے تلاوت کے اختتام پر, اس میں یہی بات مقصد ہے کہ ہم مقصد کی طرف آئیں. یہ نہیں کہ آپ چھٹی ہو گئی اگلے سال پھر قاری صاحب کے پاس تراویح میں قرآن سننے آ جائیں گے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ قرآن شریف ختم ہو گیا ہے, کوئی 5 دن میں کر لیتا ہے, کوئی 6 دن میں, اس کے بعد چلو اس پر چھٹی ہو گئی. نہیں, یہ ہمارا تعلق ہر وقت کا ہونا چاہیے. روزے نے ہمیں تربیت ہی ایسی دی کہ رمضان کے بعد بھی ہمارا یہ تعلق ہو کہ ہمارا دل اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائے. پھر دنیا کو اصل شکل میں دیکھا جا سکتا ہے. اصل شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو دیکھا, اور ایک روایت کے مطابق معراج کی شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک منظر ایسا دیکھا کہ آپ کے سامنے سے ایک بڑی خوبصورت عورت کو گزارا گیا. وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کے حسن میں بندہ گم ہو جائے. اس کے بدن سے اتنی خوشبوئیں آتی تھی کہ ان کو سونگھا جائے تو احساس مست ہو جائے اور کچھ یاد ہی نہ رہے. حسن اتنا, مہک ایسی کہ بندہ گم. پھر ایک اور عورت کو گزارا گیا.
بدن اتنا ٹیڑھا میڑا تھا، شکل اتنی بدنما نقوش والی تھی، اور لباس اتنا بدبودار تھا کہ اس کو جو دیکھے قے آ جائے، دل تنگ ہو جائے، اور بدبو ایسی تھی کہ اس کو سونگھنا محال، سانس بند ہو۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا ہے۔ فرمایا یہ دنیا ہے، وہ پہلے والی بعد والی؟ فرمایا جو پہلے والی ہے یہ دنیا غافلوں کے لیے اس طرح کی ہے، اور جو بعد والی ہے یہ اہل تقوی کے لیے ایسی ہے۔ اللہ والوں کو دنیا کا حسن متاثر نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ دنیا کی اصل کو دیکھ رہے ہوتے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں گندگی کے ڈھیر کے پاس پہلے اتا صبات قوم، نبی علیہ السلام ایک قوم کی کچھ لوگوں کی کوڑی پر سے گزرے، سمجھتے جدھر پخانہ پھینکا جاتا۔ اس وقت یہ تو سیوریج لائن تو نہیں ہوتی تھی نا، گٹر لائن تو نہیں تھی، تو گندگی پھینکنے کے لیے ایک جگہ بنائی جاتی تھی، تو وہاں پہ وہ گندگی پھینکی جاتی تھی۔ اس جگہ سے گزرے تو حضور وہاں رک گئے، اتنی بدبو تھی کہ وہاں رکنا ہمارے لیے بڑا مشکل تھا۔ حضور رکے رہے، ہم بھی رک گئے۔ ماننے والے ایسے انہیں پتہ ہے کہ حضور ویسے بھی رکے، یہاں کوئی بات ہے جو رکے۔ بعد میں ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ بڑی گندی جگہ تھی، بدبو تھی، آپ وہاں ٹھہر گئے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں اس لیے ٹھہرا تھا کہ تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا دنیا کی اصلیت بتاؤں تم؟ عرض کی جی یا رسول اللہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا یہ دنیا کی اصلیت، غلاظت کی طرف اشارہ کر کے اور اس کی بدبو کی طرف، یہ دنیا کی اصلیت ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو دنیا سے ہٹائیں، روزے رکھ کے۔ جو شاید امین صاحب نے حدیث ایک حضرت کعب بن عجرہ کی روایت بیان کی کہ حضور نے فرمایا جمعے والے دن ہلاک ہو جائے وہ شخص، جبریل علیہ السلام نے عرض کی، جس نے رمضان شریف کو پایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ تو اس پر محدثین نے بیان فرمایا کہ اگر روزہ رکھ کے بھوک پیاس احتیاط میں سے گزر کے تمہارا دل دنیا سے نہیں ہٹا اور اللہ سے نہیں جڑا، تو پھر غیر رمضان میں تو ایسی تربیت ہے نہیں کوئی، تو اس لیے پھر تمہاری ہلاکت یقینی ہے۔ یہ ہمارے پاس جو تھوڑے سے دن ہیں، اس میں جو اصل ہم نے کام کرنا ہے وہ روزے کی روح کو پانا ہے۔ مردہ جسم کسی کام کا نہیں ہوتا، اسی طرح مردہ روزہ بھی کسی کام کا نہیں۔ زندہ روزہ وہ ہے جو ہمارے دل کو دنیا سے ہٹا کے اللہ سے جوڑے، اور اس کے لیے اللہ والوں سے تعلق قائم کرے۔ اور چونکہ میں خود جو ایک غرض رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنے بھی قریب اللہ والے ہیں، قاری صاحب ہیں، مجاز ہیں، اجازت یافتہ ہیں، قاری البرلی صاحب، ان سے تعلق رکھیں اور اللہ والوں سے جائیں۔ ہمارے شیخ صاحب مفتی صاحب کی خدمت میں جائیں، ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اس طرح اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی خدمت میں جائیں اور ان سے سیکھیں ترتیب، دل بدلنے کے سلیقے، تربیت۔ یہ ضروری بات ہے، نہیں تو اب ہر طرف سے فتنے اس طرح سر اٹھا رہے ہیں کہ دین کا لبادہ اوڑھ کے آ رہے ہیں اور سمجھ میں بھی نہیں آنے دیتے، ایمان بھی کھا جاتے ہیں، اعمال بھی کھا جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے دوستوں کا جوڑ نصیب فرمائے۔